جوہری لکھتے ہیں جب حضرت فاطمہ علیہ السلام نے علی و زبیر سے لوگوں کی بدسلوکی ملاحظہ کی تو آپ اپنے حجرے کے دروازے پہ آئیں اور فرمایا، ابو بکر، تم نے میری بڑی جلدی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام پر غارت گری کی ہے اور میں مرتے دم تک عمر سے گفتگو نہیں کروں گی۔ ایک اور روایت میں مروی ہے، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ روتی اور چیختی ہوئی باہر نکلی۔ یعقوبی لکھتے ہیں، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ باہر نکلی اور کہا کہ خدا کی قسم، تم میرے گھر سے باہر نکلو ورنہ میں سر کے بال کھول کر خدا سے درخواست کروں گی۔ یہ سن کر حملہ آور گھر سے باہر نکلے۔ مسعودی رقم تراز ہے، سقیفہ میں حضرت ابو بکر کی بیعت ہوئی اور منگل کے دن ان کی عصر نو بیعت کی گئی۔ اس وقت حضرت علی علیہ السلام آئے اور ان سے کہا، تو نے ہمارے امور خراب کر دیے اور تو نے کوئی مشورہ تک نہ کیا اور تو نے ہماری حقوق کا کوئی خیال نہیں رکھا۔ حضرت ابو بکر نے کہا، جی ہاں، اصل بات یہ ہے کہ مجھے فتنہ اور انتشار کا خوف تھا، اسی لیے میں نے یہ سب کچھ جلدی میں کیا۔ یعقوبی لکھتے ہیں، ایک جماعت حضرت علی علیہ السلام کے پاس آئی اور انہوں نے آپ سے بیعت کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا، تم کل سر منڈوا کر میرے پاس آنا۔ دوسرے دن صرف 3 افراد سر منڈوا کر آئے۔ اس کے بعد حضرت علی اپنی زوجہ کو لے کر رات کے وقت انصار کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے مدد طلب کی۔ انصار نے جواب میں کہا، اے بنت رسول، تو اب تو ہم اس شخصیت کو بیعت کر چکے ہیں، اگر آپ کے ابن ابو بکر سے پہلے ہمارے پاس آتے تو ہم کسی کو بھی ان کے ساتھ برابر قرار نہ دیتے۔ حضرت علی نے کہا، کیا میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی میت کو تجہیز و تکفین کے بغیر چھوڑ کر لوگوں کے پاس جاتا اور ان سے اپنی حکومت کے لیے سوال کرتا؟ حضرت فاطمہ نے کہا، اے ابو الحسن، نے جو کچھ بھی کیا وہ بہتر ہی کیا اور جو کچھ لوگوں نے کیا وہ اس کے لیے خدا کے ہاں جواب دہ ہوں گے۔ معاویہ بن ابی سفیان نے حضرت علی علیہ السلام کو اسی بات کا طعنہ دیا تھا اور اس نے اپنے ایک خط میں لکھا تھا، مجھے تمہارا کل کا ماضی یاد ہے جب تو رات کے وقت اپنی بیوی کو لے کر اپنے بیٹوں کے ساتھ اہل بدر اور سابقین اولین کے پاس گیا تھا اور تو نے ان کو اپنی طرف دعوت دی تھی اور تو اپنی بیوی کو ان کے پاس لے کر گیا تھا اور تو نے اپنی بیوی اور بیٹوں کے ذریعے صحابی پیغمبر کے خلاف مدد طلب کی تھی اور 4-5 افراد کے علاوہ کسی نے تیری آواز پر لبیک نہیں کہا تھا۔ مجھے اپنی زندگی کی قسم، اگر تو حق پر ہوتا تو لوگ تیری پیروی کرتے۔ تو نے غلط دعویٰ کیا تھا، اگر میں یہ سب کچھ بھول بھی جاؤں تو مجھے تیری وہ بات نہیں بھولے گی جب ابو سفیان نے تجھے حکومت کی ترغیب دی تھی تو تو نے اس سے کہا تھا، اگر مجھے 40 افراد بھی مل جاتے تو میں ان لوگوں سے جنگ کرتا۔ معمر نے زہری سے روایت کی ہے، اس نے ام المومنین عائشہ سے روایت کی، اس میں انہوں نے بی بی فاطمہ زہرا کے مطالبہ خمس و فدہ کا تذکرہ کیا اور حضرت ابو بکر نے انہیں کچھ بھی دینے سے انکار کیا تو بی بی ان پر غضبناک ہوئی۔ اس کے بعد بی بی نے انہیں ترک کر دیا اور ان سے کلام کرنا چھوڑ دی یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی، اور جب بی بی کی وفات ہوئی تو ان کے شوہر نے انہیں رات کے وقت دفن کیا اور حضرت ابو بکر کو جنازے کی اطلاع تک نہ دی اور خود ہی ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی زندگی میں لوگ حضرت علی علیہ السلام کا احترام کرتے تھے،
جب ان کی وفات ہوئی تو لوگوں کے چہرے حضرت علی سے پھر گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بی بی 6 ماہ تک زندہ رہیں۔ معمر کا بیان ہے کہ ایک شخص نے زہری سے کہا، کیا علی نے 6 ماہ تک بیعت نہیں کی تھی؟ زہری نے کہا، نہیں، اور اس تمام عرصے میں کسی ہاشمی نے بھی بیعت نہیں کی تھی۔ حضرت علی نے دیکھا کہ لوگوں نے ان سے منہ پھیر لیا ہے تو وہ حضرت ابوبکر سے مصالحت پر مجبور ہو گئے۔